حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سلسلہ کلام ذہن علی میں موجود ہوگا۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ علماء کا احترام نہ کریں گے تو علم کہاں سے لیں گے؟ جاہل تو علم دے نہیں سکتا، اور دونوں برابر نہیں ہیں، عالم و جاہل دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ قرآن کا سوالیہ انداز میں فیصلہ ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، جو جانتے اور جو نہیں جانتے، کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ سوال ہر آدمی سے پوچھا جا رہا ہے، اور اتنا صاف اور واضح اس کا جواب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ نہیں، برابر نہیں ہے۔ ہم کو جب کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے تو پہلے اس کے بارے میں ہم خود معلومات حاصل کرتے ہیں، یا اگر نہیں ہے تو معلومات والے سے پوچھتے ہیں۔ گھر بنانا ہے تو انجینئر لاتے ہیں، اس میں بھی مختلف شعبے اور مختلف حصے ہیں، انجینئر میں بھی۔ سجاوٹ کرنے والے الگ ہوتے ہیں، بلڈنگ کی نیو رکھنے والے الگ ہوتے ہیں، اس کی خاص باریکیاں بتانے والے الگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میڈیکل فیلڈ میں اب تو الگ الگ مرض کے الگ الگ اسپیشلسٹ ہونے لگے ہیں، ماہرین ہونے لگے ہیں۔ ایک شخص کا آپریشن اگر کرنا ہو تو اس کے بیڈ کے ارد گرد بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو خالی بے ہوش کرنے والا ہوتا ہے، وہ بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے چیک کرتا ہے کہ بے ہوشی کی کیفیت اس کی کیا ہے۔ چیرنے پھاڑنے والے، کاٹنے والے الگ ہوتے ہیں، الگ الگ ماہرین ہوتے ہیں، الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، تب جا کے ایک آپریشن عمل میں آتا ہے۔ وہاں بھی علم کا چرچا ہے، اور وہاں بھی جہل کو جگہ نہیں ملتی ہے، بھگا دیا جاتا ہے وہاں سے۔ شہر کے اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو آپ تلاش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیس ذرا سخت ہے، مسئلہ الجھا ہوا ہے، لہذا نیم حکیم خطرے جان والے ڈاکٹر کے پاس مت جانا، ماہر کے پاس جانا۔ ویسے ہی علوم محمد و آل محمد سیکھنے والے بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے بھی ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن آپ پڑھے لکھے کے ساتھ ساتھ باعمل ہونا ضروری ہے۔ اگر بے عمل ہے تو پڑھا لکھا بھی ہو تو کوئی قیمت اس کی نہیں ہے۔ اس کو پرکھنا ہے آپ کو، دیکھنا ہے آپ کو، جانچنا ہے آپ کو، اور ہر آدمی اتنا ماہر نہیں ہوتا کہ ایک نظر میں پرکھ لے۔ ہر آدمی ایکسپرٹ ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کے ایک نظر میں پرکھ لے۔ مدتوں کے بعد لوگوں کی عیاریاں اور مکاریاں اور خلاف ورزیاں ظاہر ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو کچھ سمجھے تھے، یہ کچھ نکلے، یہ کچھ نکلا۔ ہر آدمی فوراً ایک نظر میں جانچ نہیں لیتا ہے، لیکن بغیر جانچے اور سمجھے ماننے کا بھی حکم نہیں ہے۔ تلاش جستجو ہونا ضروری ہے۔ جب جستجو ہو جائے
تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ نظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ دوسری جگہ میں نے سنایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ النظر الی وجہ العالم حبا لہ، محبت میں دیکھنا عبادت ہے، دشمنی میں دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ اسے محبت ہو، اس کی طرف دیکھنا تب عبادت ہے، ورنہ عبادت نہیں ہے۔ اور چھٹے امام سے جب اس حدیث کی تشریح پوچھی کہ حضور جی جو پیغمبر کا یہ حکم آیا ہے، یہ قول آیا ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا هو العالم الذی اذا نظرت الیہ ذکرک الآخرہ، وہ عالم ہے جب اس کے چہرے کی طرف آپ دیکھیں تو آخرت یاد آ جائے۔ ممکن ہے کوئی کہا صاحب مجھے تو نہیں یاد آتی آخرت، تو اس میں دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن چیز نظر کب آئے گی؟ فلسفہ نظر اگر سمجھیں گے آپ تو اپنی بینائی بھی اچھی ہو تب نظر آئے گی، چیز بھی اچھی ہو تب نظر آئے گی، روشنی کھلی ہوئی ہو تب نظر آئے گی، اندھیرے میں نہیں نظر آئے گی، فاصلہ مناسب ہو تب نظر آئے گا۔ بہت زیادہ فاصلہ ہو، اتنی دور سے میں پڑھ نہیں پاؤں گا، اتنی قریب لا کے میں پڑھ نہیں پاؤں گا، ہے نا۔ ہماری آئی سائٹ بھی ٹھیک ہو، وہ بھی ٹھیک ہو، تو ان کے لیے کوئی کیسا مجھے تو آج تک نظر ہی نہیں آیا کوئی، تو یہ تو میں مانتا ہوں کہ اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے جس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری نظر بھی ٹھیک ہو۔ ہم کو آخرت کب یاد آتی ہے؟ جو عالم کو دیکھنے کے بعد یاد آ جائے گی۔ بھئی جب مصیبت پڑتی ہے تبھی خدا یاد آتا ہے، ورنہ خدا ہی نہیں یاد آتا، آخرت کی بات تو جانے دیجیے، تو خدا میں کیا کمی ہے؟ کربلا کے میدان میں سب امام کو دیکھ رہے تھے، نہیں دیکھ رہے تھے، کوئی کمی تھی؟ فرزند پیغمبر ہونے میں، اولاد زہرا ہونے میں، امام وقت ہونے میں، صاحب عصمت ہونے میں کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ تو اس میں سے توڑا مجمع کسی کو آخرت کیوں نہیں یاد آ رہی تھی؟ ہور کا بیٹا، ہور کا غلام، ہور کا بھائی، یہ 4 ہی 5 آدمیوں کو آخرت کیسے یاد آ گئی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 4 ہی 5 آدمی آخرت کو دیکھنے والے کیسے بن گئے؟ اور یہ ہزاروں کا لشکر تھا، کم سے کم 30,000، ورنہ اور کہتے ہیں لاکھوں کا، جتنا بھی رہا ہو کم سے کم 30,000 تو تھے۔ 30,000 کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ سامنے وہ نہیں تھے، جو فرزند زہرا تھے، تو آخرت کیوں نہیں یاد آئی؟ 4 ہی آدمیوں کو کیسے یاد آ گئی؟ ہے نا۔ دونوں سائڈ کا صحیح ہونا ضروری ہے، ایک سائڈ خراب ہو دوسری سائڈ ٹھیک ہو تو نہیں، دونوں سائڈ اگر صحیح ہے تب فلسفہ نظر پورا نافذ ہوگا، تب نظر آئے گا، ورنہ نظر نہیں آئے گا۔ 4 ہی آدمیوں کو نظر آیا، وہ بھی بہت دیر کے بعد نظر آیا۔ اگر دوسری محرم سے پہلے نظر آ جاتے ہیں تو سب آ جاتے ہیں۔ یہ عاشور کے دن نظر آیا، اور نظر میں نورانیت اور بالغی پیدا ہوئی، اور نظر میں کمال پیدا ہوا، چینجنگ ہوئی۔ اس کا مطلب جب چینجنگ ہوگی اندر سے تب یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ جب نظر آ جائے گی تو پیغمبر کی حدیث سے صحیح آئے گی کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد آخرت یاد آئے، اور اس کے برخلاف ہو کہ آخرت نہ یاد آئے، دنیا یاد آئے، دنیا داری ہی یاد آئے، یعنی وہ ایسا نہیں ہو اور آپ کی بینائی بھی ہو، تو پھر وہ فتنہ ہے، عالم نہیں ہے۔ جس کی شریعت ہے، جس کا دین ہے، اس نے دونوں پہلوؤں کو آشکار کر دیا ہے، اچھے اور برے چیز کو آشکار کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر میری گزشتہ گفتگو آپ کے سامنے ہے، موجود ہے، یقیناً ہوگی، ابھی بہت دیر اور بہت دن نہیں ہوئے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے علماء تک پہنچنے کی جرت کیسے ہوئی؟ مراجع کرام جو ایکسپرٹ ہیں، آپ ہر جگہ اوپینین آپ ایکسپرٹ لیتے ہیں، کسی بھی مسئلے میں ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں، تو آخر دین کے بھی کچھ ایکسپرٹ ہیں کہ نہیں، جن کی پوری زندگی اسی میں گزری ہے، تو ان تک غلط الفاظ کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟
رفتہ رفتہ ہوتی ہے. چھوٹا زخم بڑا بن کے ناسور بن گیا ہو. چھوٹے زخم کا علاج اگر ہو گیا ہوتا تو وہ ناسور نہیں بنتا. چھوٹا سا زخم تھا، وہ بڑھتا رہا، چلتا رہا چلتا رہا، آخر میں وہ ناسور بن گیا. وہ کیسے بنا؟ محلے کے عالم سے شروع ہوا، اور اس کے بعد جو عالمی پیمانے کے آپ کے مذہب کے ذمہ دار اور جن کے اوپر بیس ہے موجود، جن کو بھروسہ ہے امام کو بھی، ان تک جرأت کیسے ہو جاتی ہے؟ وہی عادت بگڑتے 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 وہاں تک جاتی ہے. اگر پہلے دن اس کو روک دیا جائے اور سمجھایا جائے کہ نہیں، تو یہ بات نہیں ہوگی. وہ ایکسپرٹ لوگ ہیں، حدیث پیغمبر کو سمجھنے والے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے والے، تفسیروں کو سمجھنے والے، علم کلام کو سمجھنے والے، فلسفہ دین کو سمجھنے والے، وہ ایکسپرٹ ماہرین ہیں. اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، ضروری ہے کہ دینی اسلام میں اس زمانے کے اعتبار سے ماہرین پیدا ہوں. ایک آدمی چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے، اگر محلے کی سیاست نہیں بھی جانتا تو کام چل جائے گا. لیکن جس کے ذمے محلے کی ذمہ داری ہے، اس کو محلے کی سیاست کو سمجھنا ضروری ہے. جس کے ذمے شہر کی ذمہ داری ہے، اسے شہر کی سیاست کو سمجھنا ضروری ہے. تو اگر عالم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سیاست شہر جانتا ہو. اگر گھر ہی میں رہتا ہے تو کم سے کم گھر میں سیاست گھر کی جانتا ہو، سیاست خانہ سے واقف ہو. ورنہ 3 بیٹے ہیں، لڑ جائیں گے، باپ کے خلاف ہو جائیں گے. 2 داماد ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیوی ہے، اختلاف ہو جائے گا کہ نہیں سمجھائے گا تو وہ گھر کی سیاست کو جانتا ہو. شہر کی دیکھ بھال کرنے والا شہر کی سیاست کو جانتا ہو. اب اگر کسی عالم کے ذمے کبھی کسی زمانے میں کسی شہر کی حکومت آئی ہی نہیں تو ضروری نہیں تھا کہ سب جانتا ہو، لیکن آ گئی تو جاننا ضروری ہو گیا اس کے لیے. ہماری اور آپ کی تاریخ جو ہے، وہاں حکومت کئی آدمیوں کے حصے میں آئی، کئی عالم کے حصے میں آج تک. پرانے زمانے میں تو حکومت آپ کی آئی نہیں. میں ان لفظوں کو ہٹا رہا ہوں، ابھی لاؤں گا، جس کو آپ ولایت کہتے ہیں. ولایت، اور پھر بعد میں ولایت فقیہ بنا لیتے ہیں. دونوں کو ملا کے ولایت یعنی حکومت. ولایت کے معنی محبت کے بھی ہیں. بڑے مولائی ہیں یہ، یعنی بڑے علی والے ہیں، بڑے مولا والے ہیں، یعنی بڑی مولا سے محبت رکھتے ہیں. اور اسی لفظ کو پیغمبر نے استعمال کیا، من کنت مولا و فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو کچھ لوگوں نے علی کو حاکم مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا، خالی محبت کر کے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو وہ ہے جس سے صرف محبت ہوگی، حکومت کسی اور کی ہوگی، محبت ان سے ہوگی. جبکہ حکومت والے سے محبت ہوئی، لوگوں کی نہیں ہوئی. مولا علی بھی تھے، دوسرے بھی تھے، تو مولا علی کے سوا جس کے ہاتھ میں حکومت تھی اس سے بھی محبت ہوئی لوگوں کو. تو ولایت جس کو کہتے ہیں، جس کو حکومت کہتے ہیں، وہ کس کے ہاتھ میں آئی آج تک؟ اماموں میں سے تو کسی کے ہاتھ نہیں آئی مولا کے سوا. اور 8ویں امام بھی ولی عہد رہے، اترادھیکاری جس کو کہتے ہیں ہندی میں آپ، مامون رشید کے. تو حکومت وہاں بھی آئی نہیں باضابطہ. حکومت آئی نہیں، جب آئی نہیں تو اس کے جوہر کھلے نہیں. جوہر تھے، اماموں میں جوہر تھے، ایسی علماء میں بھی تھے، جس کو سیاست کہتے ہیں. عالمی پیمانے پر کسی حکومت کو پریزنٹ کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے سیاست اور پولیٹکس کا جاننا بہت ضروری ہے. اگر نہیں، اس کی سیاسی نظر ہونی چاہیے. جب جا کے وہ آگے بڑھ پائے گا. تو سیاسی نظر کیسی ہونی چاہیے؟ مولا علی والی سیاسی نظر یا حاکم شام والی سیاسی نظر؟ جو ان کے علم کا وارث ہے اس کے اندر مولا علی والی سیاسی نظر ہونی چاہیے. تب وہ عالم کو دیکھے گا اور پرکھے گا، سمجھے گا. تو ہمارے یہاں کا عالم جو مرجع اور عالم بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے دنیا بھی ہے اور دنیا کی سیاست بھی ہے. تمام مکار لوگ اس کے سامنے ہیں، تمام عیار لوگ اس کے سامنے ہیں.
تمام دھوکے باز اور فریب دینے والے لوگ اس کے سامنے ہیں. اگر نہیں ہے تو اپنی ملک کی کشتی کو ڈبو دے گا وہ. لوگ لوٹ کے لے کے چلے جائیں گے. اسلام لٹیروں سے دین کے بچانے کا نام ہے، مکاروں سے دین کے بچانے کا نام ہے، فریبیوں سے دین کے بچانے کا نام اسلام ہے. جب یہ کشتی سنبھل کے یہاں تک آئی ہے تو کون سنبھال کے لایا ہے؟ اگر آج کے زمانے میں ضرورت پڑی کہ بعض مراجع کرام ایکسپرٹ، ظاہر ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں، وہ خالی فقہ کے نماز کے ایکسپرٹ نہیں ہے، روزے کے ایکسپرٹ نہیں ہے، بلکہ عالمی سیاست میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کے اوپر باضابطہ درس کہتے اور کہلاتے ہیں. درس دیتے ہیں، ان کے درس موجود، نیٹ پہ دیکھ لیجیے آپ اٹھا کے، بہت سے دروس مل جائیں گے. اگر آپ اس زبان کو سمجھتے ہیں اور بیان کو سمجھتے ہوں تو مل جائیں گے. وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، عالمی سیاست کا بھی ایکسپرٹ ہوگا، روزہ نماز کے مسئلے کا بھی ایکسپرٹ ہوگا، حج و زکوٰۃ کے مسئلے کا بھی ایکسپرٹ ہوگا، اقتصادیات اکنامکس کا بھی ایکسپرٹ ہوگا. وہ سائنسی مسائل کی دیکھ بھال بھی کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوگی. اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی تو اس کو ماہر ہونا چاہیے. ہمارے مراجع کرام جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں دین کے، پوری زندگی انہوں نے اس میں گزاری ہے. اب اگر کوئی آدمی ان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو یا تو جاہل ہے بالکل، یا دشمنوں کی سازش کا شکار ہے، دشمنوں سے ملا ہوا ہے. وہ دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے. لیکن جب ہر جگہ یہ بات ضروری ہے کہ ایکسپرٹ آف اوپینین آف ایکسپرٹ لیں ہم، تو مذہب کے معاملے میں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا مسئلہ آئے گا تو بڑے عالم کی ضرورت پڑے گی. کوئی مسئلہ آپ نے ہم سے پوچھا، ہم کم پڑھے لکھے، ہم کو نہیں آتا، تو ہم نے کہا بھائی مسئلہ دیکھ کے بتاتے ہیں. وہاں بھی نہیں ملا، اگر رسالہ عملیہ توضیح مسائل وغیرہ میں، تو ہم کہتے ہیں لکھ کے بھیجتے ہیں ہم ایکسپرٹ کے پاس. ہوتا ہے کہ نہیں دنیا میں؟ ایک مرتبہ یہ امامی حال کا وہ والا حصہ، کونے والا جو ہے، کونے والا حصہ، یہ کئی برس سے ٹپکتا رہا. یاد ہوگا لوگوں کو، بھی تو لوگ زندہ، کئی بار ٹپکتا رہا بھائی نا. بہت سے لوگوں سے میں نے کہا بھائی کیسے بند ہوگا اس کا ٹپکنا؟ تو کوئی کچھ مشورہ دے، کوئی کچھ مشورہ دے، کوئی کچھ مشورہ دے. الگ الگ مشورے لوگوں کے آتے تھے. ایک صاحب ملے گئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب دیکھیے یہ چھت اگر ٹپکتی رہے گی تو دھیرے دھیرے کمزور ہو جائے گی. کمزور ہو جائے گی تو اتنی اچھی چھت گنبددار بنوانا قوم کے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے نہیں. ہے کہ نہیں بھائی؟ جیسا بنا ہوا ہے تو ایک طرف کا گر پڑے، چاروں کونے پر امام حال کی گنبد ہے، اور گنبد کے اندر ایک کوٹھی ہے، اور دو طرف زینے ہیں، وہاں بھی گنبد ہے. تو ایک طرف کا حصہ اگر بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ پوری بلڈنگ کی شکل خراب ہو جائے گی، ہے نا. تو ہم نے کیسے بچے گا؟ جا کے دیکھا انہوں نے. دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوٹری میں پانی بھر جاتا ہے، اگر یہ پانی آنا بند ہو جائے تو ٹپکنا بھی بند ہو جائے گا. اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ چھت ہی بدل دی جائے. تو چھت بدلنا آسان نہیں ہے، بہت خرچیلا ہے. میں نے کوئی کم خرچہ، ماہر تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے کہا مجھے اس میں ایسا ہے کہ اگر پانی جانا بند ہو جائے تو ٹپکے گا ہی نہیں. ایک کوٹری بنی ہوئی ہے جو امامی حال کی چھت ہے، وہ اس سے نیچی ہے، تو امامی حال کا پانی اس میں چلا جاتا ہے، امامی حال کی چھت کا. یہ پانی اگر نہ جائے اس میں تو نہ پانی بھرے گا نہ چھت ٹپکے گی. وہ پہلی منزل ٹپکتی تھی، پھر نیچے والی ٹپکتی، پھر نیچے تک پانی آتا تھا. تو ہم نے کہا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. تو ہم نے کہا یہ بند کیسے ہوگا پانی کا آنا اس میں؟ اب یہ تو ایکسپرٹ کی بات ہے نا، اوپینین آف ایکسپرٹ. تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے جیسے کھڑکی سے بوچھار آتی ہے تو اس میں تو کچھ لگا دیں گے بند ہو جائے گی، شیشہ لگا دیں، دفتی لگا دیں، لکڑی لگا دیں، کچھ بھی. اور سامنے جو دروازہ ہے، یہ دروازے بوچھار پڑتی ہے تو پانی کھسک کے اس میں آتا ہے. تو ہم نے کہا پھر دروازے کے اوپر ایک شیڈ لگا دیتے ہیں بڑا سا ٹین کا. میں نے کہا اس سے پانی نہیں آئے گا؟ نہیں پانی نہیں آئے گا، جا کے دیکھیے گا. تو وہ لائے آدمی، اور لانے کے بعد انہوں نے اس پر ٹین کا شیڈ لگا دیا. اسی دن سے بند ہو گیا. 10 سال سے زیادہ، 15 سال سے زیادہ ہو گیا، پانی نہیں آتا، نہ آتا نہ ٹپکتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد.
یہ یہاں کی مثال اس لیے ہم نے دی کہ بعض لوکل باتیں بھی ہماری مفید ہے. مثال کے طور پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں نہ اس میں پانی جاتا ہے نہ ٹپکتا ہے. اب رنگائی پتائی ہو رہی ہے ماشاء اللہ، تو جو حصہ ٹپکا ہوا اس زمانے کا اس کو کھرچیں گے، صاف کریں گے اور ٹھیک سے رنگیں گے، صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. اس پر لگائیں گے برلا پٹی، اس کو پھر ریک سے گھسیں گے تو صاف ستھرا ہو جائے گا بالکل. لیکن جو داغ لگ گیا تھا اس زمانے میں وہ 20 برس سے لگا ہوا ہے ابھی تک. اب چھوٹے گا جا کے. تو اگر وہ ایکسپرٹ نہ ملتا تو اچھا ٹپکتی رہتی، ٹپکتے 20 سال میں تو میرے خیال سے ایک حصہ ختم ہی ہو جاتا. ہر جگہ دوستو اوپینین آپ ایکسپرٹ کو مانتے ہیں. ہمارے مراجع کرام مسئلہ شرعی میں، دین کے مسئلے میں بھی اور دنیا کے مسئلے میں بھی، جو شرعی مقامات ہیں اس کے ایکسپرٹ ہیں، ہے نا، ایکسپرٹ ہیں. بھئی جب آپ کے پاس جتنی بڑی نگرانی ہے اتنی کی حفاظت کرتے ہیں آپ. ہمارے پاس ایک چھوٹی سی کوٹری جس میں ہم رہتے ہیں، ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جس میں ہم رہتے ہیں تو ہم اتنے کی حفاظت کر لیتے ہیں. لیکن کسی کے پاس اتنا بڑا ہو تو اتنی بڑی چیز کی حفاظت کرے گا وہ. تو دروازہ کیسے بند ہو، اس میں بھی تالا لگا ہو، اس میں بھی تالا لگا ہو، ادھر بھی لگا ہو اور ادھر سے بھی کوئی آنے نہ پائے وغیرہ وغیرہ. تو جتنی بڑی جگہ ہے آپ کے پاس اتنی ہی حفاظت آپ کریں گے. تو جس کے پاس جتنا بڑا حلقہ ہے، جس عالم کے پاس، اور جتنی بڑی بڑی باتیں اس کے سامنے آتی ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام مسئلوں پر وہ مسئلہ شرعی نکالے. اسی کو مرجع کہا جاتا ہے، اسی کو مجتہد کہا جاتا ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ ہے مسئلہ. لیکن جب ایسے کو سمجھے گا کون جانے گا جو پڑھا لکھا ہے کہ نہیں آدمی، جو فتویٰ دے رہا ہے، جو مرجع ہے، جو بنا ہوا ہے. اس کو وہی سمجھ پائے گا جو خود بھی کچھ پڑھا لکھا ہو، صلاحیت رکھتا ہو. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد، پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس لکھ لینے کے بعد ایک وائوا ہوتا ہے. بڑی بڑی کمپنیوں میں انٹرویو ہوتا ہے تو وائوا وغیرہ میں ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ماہرین ہوتے ہیں، اس علم کے ماہر ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ایک طالب علم آ جاتا ہے آئی ایس وغیرہ میں، اب ہم کو بیٹھا دیں گے جا کے آئی ایس کے امتحان لیجیے، میں لے پاؤں گا؟ نہیں لے پاؤں گا، میرا وہ سبجیکٹ ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں. آئی پی ایس کے امتحان میں، سول سروس کے امتحان ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں. لکھنے کے بعد اب وہ جو وائوا لیتے ہیں وہ بڑے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کے سوالات ویسے ہی ہوتے ہیں اسی مرتبے کے مطابق، تب جا کے ہوتا ہے، ان کو پاس کیا جاتا ہے اور اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ انتظامیہ کو سنبھال سکیں. جا کر تیسری لکھ کے ہم نے دی ہے تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے. ایک مرتبہ مجھے بھی فیس کرنے کے اتفاق ہوا. میں بنارس میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایک جگہ نکلی تھی کلاسیکل لینگویجز کے لیے ریسرچ کے لیے. تو ہمارے استاد مولانا ظفر حسن صاحب نے کہا کہ تم دلی چلے جاؤ، 77 کی بات ہے. تو میں نے کہا حضور میں کیا کروں گا کہ تم نے فاضل کا امتحان دے دیا ہے، فاضل والوں کے لیے وہاں ایک وہ نکلی ہے، کچھ اسکالرشپ مل جائے گا تو تم کسی ٹاپک پر ریسرچ کر لینا تو تم کو ایک سند مل جائے گی. تو میں وہاں پہنچا یہیں دہلی میں. تو جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اس میں پتہ چلا صاحب کہ کوئی علی گڑھ یونیورسٹی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے عربی زبان کا، کوئی بنارس یونیورسٹی سے آیا ہے، کوئی دلی یونیورسٹی کا ہے عربی زبان کا. اب تو ظاہر ہے کہ میں نوجوان تھا اور صرف میں نے فاضل کا امتحان دیا تھا، میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے. جو سوالات انہوں نے شروع کیے تو میں دنگ رہ گیا کہ ان کی نالج کتنی، ان کی معلومات کتنی. خیر بات وہ لمبی ہے، کبھی الگ سے سنا دوں گا آپ کو. تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے. ورنہ اگر کم پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوگا سمجھے گا ہی نہیں کتنا پڑھا لکھا ہے. ایکسپرٹ ہی سمجھے گا کتنا پڑھا لکھا ہے. چند بچوں کو آئی ایس میں پاس کرنے کے لیے وہ کھرپا چلانے والے مزدور کو نہیں بھیج دیں گے کہ جا کے آپ امتحان لے لیجیے، یا بھیج دیں گے؟ وہ ہمارے یہاں نگاہی کر رہے ہیں پتائی، ان کو کوئی ایز اے ایکسپرٹ بلائے گا وہاں کہ آپ کر لیجئے؟ عزیزان گرامی، جب ایکسپرٹ کو سمجھنے کے لیے خود ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے یا کم سے کم پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، تو پھر کس منہ سے ہم مراجع پر اعتراض کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر؟
سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ مراجع کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، جن کے بارے میں امام نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ اپنے نفس کو قابو میں کرنے والے نہ ہوں، اما الحوادث الواقعۃ فرجعوا الی رواۃ احادیث ہے نا، اس کے بعد آگے حدیث ہے کہ اما من کان من الفقاء سائلا لنفسہ حافظا لدینہ، یہ سینکڑوں مرتبہ کہ آپ کی سنی حدیث ہے کہ فقہاء میں سے جو اپنے نفس کو بچانے والے ہوں، دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور اپنے مولا کے حکم کے مطیع و فرمانبردار ہوں، ان کی آپ تقلید کریں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کے اوپینین کو آپ قبول کریں گے، ان کی صفتیں بتائی ہیں، ان کی کوالٹی بتائی ہے امام نے، تو یہ تو بڑے اونچے لوگ ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، احترام و عزت و تکریم و آبرو مندی کا مسئلہ نیچی سطح سے شروع ہوتا ہے۔ ایک دیہات میں ایک مولوی ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھا آدمی ہے، مسئلے مسائل جانتا ہے، آپ نے اس کو نماز پڑھنے کے لیے رکھ لیا، کچھ سمجھ کے رکھا ہوگا نا کہ بھئی یہ ہم کو کچھ مسئلے بتائے گا، تھوڑا سا ہم سے بہتر جانتا ہے، اچھا ہے، بغیر پرکھے ہوئے تو نہیں رکھیں گے آپ۔ اگر بغیر پرکھے رکھا ہے تو غلطی کر رہے ہیں، اور بغیر پرکھے رکھنے کا مطلب مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک جاتا ہے پھر دوسرا لاتے ہیں، پھر ایک کو نکالتے ہیں پھر دوسرے کو لاتے ہیں، پھر ایک کو نکالتے ہیں پھر دوسرے کو لاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ پرکھا ہی نہیں اس کو۔ اگر پرکھ کے رکھیں گے ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ جو بار بار نکالے جاتے ہیں مولوی اور رکھے جاتے ہیں، کیوں؟ پرکھا ہی نہیں۔ 4 دن کے بعد اس میں کیڑا نکل آیا، بس کیڑا پہلے ہی دیکھ لیا ہوتے ہے نا، یہ 4 دن کے بعد کہاں سے کیڑا نکل آیا؟ 7-8 سال تک ایک جگہ پیش نمازی کرنے کے بعد ایک مولوی کے اندر یہ عیب نکالا لوگوں نے کہ اس کی قرأت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو پہلے دن معلوم ہو جائے کہ اس کی قرأت صحیح ہے کہ نہیں ہے، 7-8 برس کے بعد تو نہیں معلوم ہوگا نا، یا 7-8 برس کے بعد معلوم کسی کی قرأت صحیح نہیں، تو نہیں معلوم تو ہم گوئے، ہم برداشت کیوں کر رہے تھے؟ آپ برداشت کیوں کر رہے تھے؟ اگر اس کی قرأت نہ سیکھنے کے بنا پر ایسا ہے کہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا تو اس کی غلطی ہے، اور اگر وہ حضرت بلال کی طرح ہے تو لاکھ اس کو شین بلواتے رہیے، وہ پیغمبر کے ساتھ رہ کے بھی سین ہی بولے گا، شین نہیں بولے گا۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بات لمبی نہ ہو جائے، لیکن بات آپ کے درمیان پہنچ رہی ہے، لہذا میں کوشش کر رہا ہوں پہنچانے کی، کہ پہلا مرحلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، محلے سے۔ اگر میرا بچہ بھی ہے، آپ کا بچہ بھی ہے، اس قابل ہے کہ نماز پڑھا سکے، وہ میرا شاگرد بھی ہے، اگر میرا بچہ بھی ہے، اس قابل ہو گیا ہے کہ نماز پڑھا سکے وہ، تو ہم کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس قابل ہونا ضروری ہے، اور جب اس قابل ہو گیا تو آئیے اب پوچھتے ہیں ہم اپنے چوتھے امام سے کہ حضور آپ فرمائیں کہ اس کا حق کیا ہے جو نماز پڑھاتا ہے؟ قوم پر اس کا کچھ حق ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے چوتھے امام کے رسالہ حقوق سے کسی زمانے میں یہ بحث پیش کی تھی، اور تمام حقوق میں بیان نہیں کر پایا تھا، 50-55-52 کے قریب ہیں، تو آج موقع آ گیا، میں نے وعدہ کیا تھا کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حق الامام فی الصلاۃ، پیش نماز کا حق، جو نماز پڑھاتا ہے اس کا حق کیا ہے؟ وَأَمَّا حق امامک فی صلاتک، اور تمہارے اس امام کا، اس پیش نماز کا حق جو نماز پڑھاتا ہے، فَأَن تَعْلَمْ، یہ جان لو کہ أَنَّهُ قَدْ تَقَلَّدَ السِّفَارَةَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ وَالْوَفَادَةَ إِلَى رَبِّكَ، اتنا یاد رکھنا کہ وہ نماز پڑھانے والا تمہارے اور اللہ کے درمیان رابطے اور سفارت کا کام کر رہا ہے، وہ اس وقت سفیر ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان، وہ رابطے کا کام کر رہا ہے اور سفارت کا کام کر رہا ہے، بینک و بین اللہ والوفادۃ الی ربک، اور اللہ کی طرف تمہیں لے جانے کی ذمہ داری اس کے سر ہے۔ بے شک خالی آپ عقیدت میں نہ کیجیے گا، سوچیے گا اس کو گھر جا کے بھی، کوئی اعتراض ہو تو بتائیے گا مجھے،
اعتراض میرے اوپر نہیں ہوگا، امام کے الفاظ پہ ہوگا، اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ وَالْوَفَادَةَ إِلَىٰ رَبِّكَ وَتَكَلَّمَ عَنْكَ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ عَنْهُ، وہ تمہاری طرف سے بولتا ہے محراب میں وہاں، تم اس کی طرف سے نہیں بولتے، وہ تمہاری طرف سے بولتا ہے، تم اس کی طرف سے نہیں بولتے۔ وہ دعا لکا، اور وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، وہ لم تدع لہ، تم اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ٹھٹک گئے آپ کہ جی میں تو بہت دعا کرتا ہوں مولوی صاحب کے لیے بھی، کیا مولوی صاحب اگر یہ پڑھتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین تو میں نہیں پڑھتا؟ مولوی صاحب اگر مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں تو میں بھی دعا کرتا ہوں مومنین کے لیے، وہ بھی مومنین میں سے ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ کیسے کہہ دیا امام نے کہ وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، تم اس کے لیے دعا نہیں کرتے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ چھوڑ دو یہیں یا آگے بڑھوں؟ درود پڑھے محمد والے محمد، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے۔ وہ تکلم عنک، وہ تمہاری طرف سے بات کرتا ہے، تمہاری طرف سے بات کرتا ہے۔ ولم تتکلم عنہ، تم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ وہ دعا لکا ولم تدع، وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، تم اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ وہ طلب فیکا، اور تمہارے بارے میں طلب کرتا ہے وہ۔ ولن تطلب فیہ، تم اس کے بارے میں طلب نہیں کرتے کچھ۔ وکفاک حمل مقام بین یدی اللہ، سمجھے نا، اور سب کچھ تمہارے لیے بہت کچھ اللہ سے طلب کرتا ہے۔ والمسألۃ لہ فیکا، تمہارے لیے سوال کرتا ہے اللہ سے۔ تو بات الجھ گئی کہ نہیں الجھ گئی؟ میں خود یہ قول پیش کر کے پھنس گیا، اگر حل نہ نکال پایا تو میں خود پھنسا ہوں، درود پڑھے تاکہ میں اس سے نکل پاؤں۔ لیکن اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ امام جب نماز پڑھاتا ہے تو جو سننے والی نماز ہے، زور سے پڑھی جانے والی وجہ سے نماز، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں، آپ تو سنتے ہیں خالی، وہ اپنے بارے میں خالی کہہ رہا ہے کہ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ وہ سب کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ آپ چپ چاپ سن رہے ہیں، اور اگر وہ سی نماز ہے جس میں سننے کا نہیں ہے تو اس میں بھی آپ کو کہنا نہیں ہے، پہلی 2 رکعت میں آپ کو کہنا نہیں ہے، اس میں کچھ سنا ہی نہیں دے رہا تو خالی سبحان اللہ، کوئی ذکر خدا تسبیح خدا کرتے جائیے۔ تو اب امام کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جو اللہ اور تمہارے درمیان سفیر بنا ہوا ہے، رابطے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، وہ تمہارے حق میں دعا کرتا ہے، تمہارے لیے طلب کرتا ہے، تم اس کے حق میں یہاں دعا بھی نہیں کرتے، طلب بھی نہیں کرتے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ اللہ اللہ۔ فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ تَقْصِيرٌ كَانَ بِهِ دُونَكَ، اگر اس کی نماز میں کوئی خرابی ہے، اگر اس کی نماز میں کوئی خرابی ہے، کوئی تقصیر ہے، تو اس کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیسی رحمت پروردگار عالم ہے۔ اگر اس کی خرابی ہے تو ذمہ دار وہ ہے، تم ذمہ دار نہیں ہو۔ اگر اس کے اندر کوئی تقصیر ہے تو وہ ذمہ فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ تَقْصِيرٌ كَانَ بِهِ دُونَكَ وَإِنْ كَانَ عَاصِمًا لَمْ تَكُنْ شَرِيكُهُ فِيهِ، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو تم گناہ گار نہیں ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فَضْلٌ، سمجھے نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْكَ فَضْلٌ، اس کو تم پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے پھر آگے پھنس گئی گاڑی، پھر فضیلت والے ہی کو تو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ چلیے، آپ بڑھیے، کسی کی داڑھی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اچھی قرأت والا ہے، کچھ مسئلے جاننے والا، آپ پڑھائیے نماز، یہی تو ہوتا ہے دنیا میں، ہم سے بہتر ہیں آپ۔ امام تو فرماتے ہیں کہ لم یکن علیک فضل، لم یکن لہو علیک فضل، اس کو تم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نہیں، پہلے والے جملے سے جوڑ کے پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اگر گناہ گار ہے وہ تو اس کا گناہ بوجھ وہ اٹھائے گا، سمجھے نا، تم گناہ گار نہیں ہو۔ اگر کوئی کمی ہے تو اس کی کمی ہے، تمہاری نہیں کمی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کے گناہ میں تم شریک نہیں ہو، یعنی جو گناہ کرے گا اس کا گناہ ہوگا، تم کرو گے تمہارا ہوگا، وہ کرے گا تو اس کا ہوگا۔ اس کو فضیلت نہیں ہے کہ گناہ کرتا رہے، اس کا کچھ نہ بگڑے۔ اگر مامونین نماز پڑھنے والے گناہ کر دیں تو اس کا بگڑ جائے، اور امام کچھ بھی کر جائے ساتھ خون معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔
فوقع نفسہ نفسکا بنفسہ ہے نا، اس نے اپنے آپ کو تمہارے لیے سپر بنا لیا ہے، ڈھال بنا لیا ہے۔ ووقع صلاتکا بصلاتہ، اور اس نے اپنی نماز کو تمہاری نماز کے لیے ڈھال بنا لیا ہے۔ تمہاری نماز میں کوئی آنچ آنے والی اگر ہے تو اس کی نماز اس کو بچائے گی۔ تمہارے نفس و مقام میں کوئی ضرر پہنچنے والا کوئی نقصان، تو تمہارا امام جو نماز پڑھانے والا وہ ڈھال بن گیا ہے، اس ضرر کو روک لے گا۔ سوچئے پروردگار عالم نے جس کو اس مقام پر پہنچایا ہے اس کو اتنا مرتبہ دیا ہے کہ ڈھال بن جائے، وہ آنے والے آفات کو روک لے۔ تو جو آفاق کا امام ہو، جو دنیا کا امام ہو، اگر اس کے قبضے میں کائنات ہو تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ آخری جملہ فتشکر لہو، تو اس امام کا جو نماز پڑھاتا ہے شکریہ ادا کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور خدا کے سوا کوئی قوت نہیں۔ جانے گرامی، جب مسئلے کو پہلے زینے سے سمجھیں گے تب آخری زینے اور بام عروج تک پہنچیں گے۔ معاملہ خراب پہلے زینے پر ہوتا ہے۔ بہت سی باتوں کو میں کہہ نہیں پاتا ممبر سے، لیکن مجھے موجودہ حالات میں جو کچھ گزر رہا ہے ہندوستان یا غیر ہندوستان میں، مجھے وہ زینہ پہلا والا بھی یاد ہے جہاں سے معاملہ خراب ہوا تھا۔ پہلا زینہ کیا ہے کہ جس عالم پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے اس کو کیوں عالم سمجھیں آپ؟ پہلے اعتماد پیدا کریں، پہلے بھروسہ پیدا کریں، اس کے بعد عالم سمجھیں۔ آپ کا مذہب وہ ہے کہ جو نبی کو پرکھے بغیر نبی ماننے کے لیے نہیں کہتا کوئی نبی آئے اور کہے کہ میں نبی ہوں اور دعویٰ کرے نبوت کا تو اس سے کہو معجزہ دکھاؤ۔ اگر وہ معجزہ دکھاتا ہے تو نبی ہے، نہیں دکھاتا تو نبی نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی کا واقعہ بار بار آپ کو میں نے سنایا ہے، پھر سنا دوں آخر کلام میں، کہ جب مدینے میں پہنچے ٹھوکریں کھاتے ہوئے جگہ جگہ کی، بڑے بڑے فراڈیوں کے پاس پہنچے۔ خبر تھی کہ پیغمبر آنے والے ہیں مدینے میں، جگہ جگہ سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کبھی کسی دائر میں رہے، کبھی کسی کلیسے میں رہے، کبھی کسی گرجا گھر میں رہے، کبھی کسی عبادت گاہ میں رہے، اور وہاں کا فراڈ دیکھا انہوں نے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی مر گیا، وہاں کا جو پوپ تھا مر گیا تو بڑا سونا چھوڑ کے مرا، دیکھنے میں فقیر تھا، ملا بہت اس کے یہاں۔ انہوں نے کہا یہ تو فراڈ تھا۔ دھوکہ کھاتے 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 جناب سلمان مدینے پہنچے۔ پیغمبر کا ورود مدینہ طیبہ میں ہو چکا تھا۔ جناب سلمان نے نہیں مانا، فوراً آپ کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد ایک تشت میں تھوڑا سا کھجور لے کے آیا، رکھا۔ پیغمبر بیٹھے تھے، اصحاب پیغمبر بیٹھے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آزمائش، ٹیسٹ آزما رہے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ پہلی ملاقات ہے، ابھی منا اہل البیت کی سند نہیں ملی ہے، پہلی ملاقات ہے۔ ٹھوکریں کھاتے ہوئے ایران سے جانے کہاں گئے اور یہاں پہنچے۔ آخری نبی کی تلاش تھی، یہ لیکن کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آنے والا ہے، اس کی علامتیں لکھی تھی، اس کی نشانیاں لکھی تھی، وہ پڑھ کے آئے تھے۔ وہ یہاں بیٹھے، کھجوریں رکھی تھی، حضور نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کھجوریں۔ کا کیسی کھجوریں ہیں؟ کیا ہے یہ؟ کہا حضور یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا کہ لو صدقہ کا کی کھجوریں ہیں، کھاؤ۔ لوگ کھانے لگے، پیغمبر نے نہیں کھایا، وہ دیکھتے رہے، واچ کرتے رہے، چپ چاپ رہے، بولے کچھ نہیں۔ اپنے دل میں انہوں نے کہا ہذا واحد، یہ ایک علامت ہے، اور چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر کھجوریں لے کے آئے۔ اب تو پوچھنا نہیں چاہیے تھا، معلوم ہے کہ ایک آدمی کھجوریں لے کے آتا، پوچھیں کیا بھائی؟ یہاں افطاری لے کر روز آتے تھے لوگ، بولے صاحب یہ بھی کھا لیجیے۔ ایک دن پتہ چل کے ان کے گھر میں ایسی افطاری بنتی ہے، بیچارے روز نئی افطاریاں بنا کے لاتے ہیں، مجھے بھی دیتے کھلاتے ہیں، اب پوچھنا کیا؟ مگر پیغمبر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کھجوریں حضور۔ کیسی کھجوریں ہیں؟ تو کھجوریں وہی تھی، اس کی وہ کوالٹی بدل گئی تھی، کھجور کی نہیں۔ وہ جو اس کے بارے میں پوچھے کیسی ہے، کس پیسے کی، کیا ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا کہ حضور یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ پہلے دن صدقہ تھا، دوسرے دن ہدیہ اور تحفہ تھا۔ سرکار نے اٹھایا، اس کو پہلے نوش فرمایا، خود کھایا، اس کو اور لوگوں کو کھلایا کہ آپ کھائیے۔ جناب سلمان واچ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور دیکھ کے کہا آپ نے کہ بھئی یہ تو دوسری علامت ہے۔
انہوں نے کتاب میں پڑھی تھی یہ بات کہ جو نبی آئے گا وہ صدقہ نہیں کھائے گا، تحفہ کھائے گا۔ لہذا بغیر پرکھے سلمان نے نبی کو نہیں مانا، تو بغیر پرکھے جب سلمان نے نبی کو نہیں مانا تو بغیر پرکھے مسلمان کیسے مولوی کو مان لیتا ہے؟ اس کو پرکھنا چاہیے کہ نہیں پرکھنا چاہیے؟ اس کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جب پرکھنے کے بعد سونا وہ ہوتا ہے جو آگ میں جانے کے بعد کندن بن جاتا ہے، اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے۔ جب پرکھ لیجیے تو مانیے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جب پرکھ لو، دیکھ لو، تم سمجھ لو، اب اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ جس کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے۔ درود پڑھ دے محمد والے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔